حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، فرمایا کہ تم حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاة الوسطی بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ وسطی کا مطلب ہوتا ہے کہ درمیانی نماز، اور اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ بخاری کے اندر روایت بھی آتی ہے کہ نماز وسطی سے مراد نماز عصر ہے۔ عصر کے اندر زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اور نماز عصر کی جو فضیلت ہے وہ کچھ اور انداز میں آئی ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، تو اس لیے نماز عصر کا خاص حفاظت کا کہا گیا ہے۔ اور نماز وسطی سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر نماز کو بہترین انداز میں ادا کرنا، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ نماز کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، یہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ اگرچہ یاد نہیں ہے، ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، اکثر کو یہ یاد نہیں ہے۔ اگر یہ یہاں پہ بتائے گئے، کئی مرتبہ بیان بھی ہوا، لیکن اس طرف توجہ نہیں نا ہماری، نہیں پتہ کہ کس غلطی پر کب سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، کس غلطی پر نماز ہی ٹوٹ رہی ہے، کس غلطی پر نماز میں کوئی خلل نہیں آ رہا۔ ان معلومات سے ہم بالکل کوسوں دور ہے کہ انہوں نے یاد کرنی ہے۔ بس کبھی کوئی مسئلہ سرزد ہو جائے گا نا تو مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو یاد کرنے کی۔ نماز کے پڑھنے کا مزہ تب آئے گا، خشوع و خضوع تب ہوگی ہمارے اندر، جب نماز کے بنیادی تمام احکام، مسائل ہمیں یاد ہوں گے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ غلطی ہو گئی، اب یہاں پہ سجدہ سہو لازم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہاں پہ نماز بالکل ٹوٹ تو نہیں گئی، یہاں پہ یہ غلطی ہونے سے کیا آگے عمل کرنا ہے، کس طرح نماز کو آگے لے کے جانا ہے، پتہ نہیں ہوتا۔ ہو جانے کے بعد پھر حضرت سے پوچھا جاتا ہے، پھر حضرت جو بیان کرتے ہیں پھر وہ ذہن میں، پھر وہ بعد میں پھر دوبارہ بھول جاتا ہے۔ بلکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں کی گود سے قبر تک علم کو حاصل کرتے رہو۔ جو جس عمر تک بھی پہنچ گیا ہے نا، وہ یہ مت سوچے کہ بس میں اب بری ذمہ ہوں علم حاصل کرنے کے حوالے سے، کیونکہ عمر جو بیت گئی نہیں۔ فرمایا ہر مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علوم ہیں جو روزمرہ زندگی میں آنے والے مسائل، وہ نماز کے مسائل ہیں، وہ زکوٰۃ کے مسائل ہیں، وہ روزہ کے مسائل ہیں، وہ حج کے مسائل ہیں، جو اعمال ہم کرتے ہیں، یہ جس فیلڈ میں ہیں ہم، اس فیلڈ میں شرعی تمام مسائل کا جاننا ہم پر لازم و ضروری ہے۔ میں تاجر نہیں ہوں، تجارت کے مسائل مجھ پر سمجھنا فرض عین نہیں ہے۔ جو تاجر ہے اس پر فرض عین ہے کہ مکمل تجارت کے احکام وہ سمجھے۔ جو بندہ جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ کے حوالے سے شرعی ٹوٹل مسائل جاننا اس پر فرض ہے، لازم ہے، نہیں سمجھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو نمازوں کی حفاظت کس انداز میں ہوگی؟ نماز کے تمام احکام و مسائل جاننے کے بعد انسان خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر سکتا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انتہائی مؤدبانہ انداز میں۔ نماز کے لیے جب کھڑے ہونا ہے نا تو اس طرح کھڑے ہونا جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا رہی، ہم نے اپنے سٹائل کو بدلنا ہے۔ ہمارا سٹائل اس طرح بھی نہیں ہوتا کہ جس طرح آقا کے سامنے غلام کھڑا ہوتا ہے۔ عاجزی ہمارے اندر یا ایک ادب، احترام، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، وہ فرض کو ایز اے قرض ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کو علیاذ باللہ آقا سے تشبیہ نہیں دینی، کم از کم ہم تو غلامانہ انداز میں کھڑے ہونا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے سامنے ایسا انداز ہو کہ پتہ چلے کہ یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے، اس انداز میں کھڑے ہوں۔ اپنی ذات کو مٹا کے میں کون ہوں، بڑا مولوی ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، پیسے والا ہوں، دولت مند ہوں، عزت ہے، شہرت ہے، بڑا معیار ہے، ایک سٹیٹس ہے،
خدا کے سامنے تو انسان کی کیا وقت ہے؟ خدا چاہے تو وہ ساری نعمتیں چھین لے، تجھے انسان ہونے کے حوالے سے بھی یہ لفظ انسانیت کا نور بھی تم سے چھین لے، درندگی اور حیوانیت سے بھی نیچے تمہیں پھینک دے، کیا کرے گا تو؟ خدا کے سامنے انسان بندہ بن کے، عاجز بن کے، مجبور ہو کے، سر جھکا کے، مؤدباً وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ پتہ چلے کہ بندہ اپنے خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ایک صف میں کھڑے ہیں، آپس میں بغض، کینہ، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، ایک دوسرے کے لیے کیا کیا سوچیں ہمارے اندر نماز میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، کھڑے اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پروردگار کو ہمارے ان سجدوں کی، رکوع، قیام، سجود، ان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے، میرے بندوں کے اندر کیا چاہتے ہیں، کیا محبت ہے، کس قدر خلوص ہے، کس نیت سے میرے بندے آ کے یہ صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، کیا چاہتے ہیں یہ ہمارے بندے، وہ اللہ کی ذات اندر کو دیکھتا ہے۔ ہم باہر کا کردار دکھانا چاہتے ہیں، پروردگار کو نہیں ان چیزوں کی ضرورت، وہ انسان کا خلوص دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں آ کے سجدریز ہو گیا، اس کا مشن کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے، کس قدر یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس کے مطابق پروردگار بندے کو صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، نماز کے حوالے سے فرمایا اگر تمہیں خوف ہو، پیدل چل رہے ہو یا تم سواری پر ہو، تو اسی انداز میں ہی تم نماز ادا کر سکتے ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ واحد اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں ان کے اندر نماز ایک ایسا عمل ہے یہ قطعاً معاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کوئی مسافر ہے، کوئی مقیم ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، جب شرعی احکام لوگ لاگو ہو گئے نا، سوائے عورتوں کے ایام مخصوصہ کے، ہر ایک پر ہر وقت ہر لمحہ نماز فرض ہے، یاد رکھیں۔ اسلام کے اندر جو چیزیں لازم ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور بنیادی کلمہ اعتقادی چیز ہے، کلمہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد نماز ہے، نماز کبھی معاف نہیں۔ روزہ ہے، سفر میں روزہ معاف ہے، مرض کی حالت میں روزہ معاف ہے، بعد میں اس کی قضا کریں۔ حج ہر کسی پر فرض نہیں، اور روزہ بھی سال کے بعد ایک مہینہ آتا ہے 12 مہینوں میں سے۔ حج ہر کسی پر فرض نہیں، صاحب استطاعت پر وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ زکوٰۃ ہر کسی پر فرض نہیں، لازم نہیں ہے، وہ بھی صاحب استطاعت پر، وہ بھی مال ہے اس پر سال گزر گیا اور وہ بھی نصاب تک پہنچتا ہے مال، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نماز کسی حالت میں کسی کو معاف نہیں ہے، وہ غریب ہے، امیر ہے، وہ عالم ہے، وہ عام آدمی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، وہ ان پڑھ ہے، وہ جو بھی ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ جہاں تک کہ تم بے ہوشی کے عالم میں پڑے تھے، جو ہی بیدار ہوئے، نماز کا وقت اگر چلا گیا تم پر قضا لازم ہے، نماز کی چھوٹ نہیں ہے، کسی بھی حوالے سے یاد رکھیں۔ تو فرمایا تم چل رہے ہو، تمہیں خوف ہے یا سواری پر ہو، نماز تمہیں معاف نہیں، نماز پھر بھی پڑھو گے۔ اور فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پس جب تم اطمینان میں آ جاؤ، سکون میں آ جاؤ، جو تمہیں خوف تھا اس میں اطمینان میں آ جاؤ، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا، جس طرح نماز کا طریقہ ہے پھر اسی طرح نماز ادا کرو۔ سواری پر بیٹھے ہو، تم جا رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، سواری کا کس طرف رخ ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تمہارا رکوع سجود ٹھیک نہیں ہو رہا، اشارتاً پڑھ رہے ہو، خطرہ ہے گرنے کا، کوئی حرج نہیں، تمہاری نماز ہو رہی ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر انسان اب نماز کے لیے وضو لازم ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ابھی وضو نہیں کرنا، پانی کو ہاتھ نہیں لگانا، مرض بڑھ جائے گی، اسلام سے پوچھا بھی کیا کروں، وضو نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسلام کہتا ہے تجھے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ تیمم کرے گا تو پھر بھی پروردگار تیری نماز اسی طرح قبول کرے گا جس طرح وضو کی حالت میں تیری نماز قبول ہوتی ہے۔ اب مرض اس قدر بڑھ گئی کہ قیام نہیں کر سکتا، بیٹھا ہوا ہے، اسلام کہتا ہے کہ قیام فرض کے نماز کے اندر فرض ہے، لازم ہے قیام کرنا۔ اب سوال اٹھائی اسلام سے بھی، اسلام بتا کھڑا تو میں ہو نہیں سکتا، تو نے کھڑا ہونا فرض قرار دے دیا، لازم قرار دے دیا، اب میں کیا کروں؟ اسلام کہتے کوئی مسئلہ نہیں، تجھے نماز پھر بھی معاف نہیں، بیٹھ کے پڑھے گا، تیرا رب تیری نماز اسی طرح قبول فرمائے گا جس طرح تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا۔ اب حالت اس نوبت کی آ گئی کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، پڑا ہوا ہے۔ اب اسلام سے پوچھا بھی میں پڑھا ہوں کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے نماز پھر بھی تجھے معاف نہیں ہے، تو پڑے ہوئے بازوں سے اشارے کر اور اس اشارے کے انداز سے نماز پڑھتا رہے، رب تعالیٰ تیری عین اسی طرح نماز قبول فرمائے گا جس طرح تو تندرستی میں نماز ادا کرتا تھا۔ اب اس حد تک نوبت آ گئی کہ نہ بول سکتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، صرف عقل دماغ کام کر رہے، آنکھیں کھلی ہیں، دیکھ رہا ہے۔
اسلام کہتا ہے نماز پھر بھی معاف نہیں تجھے. اس نوبت تک بھی اسلام نے نماز کے حوالے سے سختی کی ہے. بھئی اسلام اب نہ میں وضو کر سکتا ہوں، نہ تیمم کر سکتا ہوں، نہ قیام کر سکتا ہوں، نہ رکوع کر سکتا ہوں، نہ ہاتھوں کا اشارہ کر سکتا ہوں، اب کیا کروں؟ اسلام کہتا ہے تو آنکھوں کے تصورات میں چلا جا، تصورات کو دنیا میں آنکھوں کے اشارے سے رکوع کر، سجود کر، اتحیات میں بیٹھ، تیرا رب تیری یہ نماز بھی اسی طرح قبول فرمائے گا جس طرح تو تندرستی میں نماز ادا کرتا تھا. نماز معاف نہیں ہے پھر بھی. ہم ماشاءاللہ ہٹے کٹے جوان ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، کھانا پینا کمال ہوتا ہے ہمارا، عیش و عشرت کمال ہوتی ہے، دوستوں کے ساتھ تعلقات، معاملات، لین دین، گپ شپ ہوتی ہے. نماز فرض سالہ سال ہو گئے ہوتے ہیں نہیں پڑھی ہوتی. کتنی بے حسی ہے پھر. اللہ اکبر. اس طرف متوجہ ہوں، نماز نہ چھوڑے. نماز کبھی بھی کسی حالت میں معاف نہیں ہے. کل بھی ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. یہ مقدس رات گزری ہے. ہمارے کئی ساتھی ایسے جو سال پورا نماز کبھی کبھار آ کے فرض نماز پڑھتے ہیں، اس رات کو وہ نوافل پڑھتے رہے. ہمارے بعض علماء فرماتے ہیں ان کے نوافل بالکل قابل قبول نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے نماز فرض عین تھی جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا. اگر تم چاہتے ہو تو اس رات کو اپنی پچھلی قضا نمازیں پڑھو. نفل کا کس نے تمہیں حکم دیا ہے؟ نفل تو ایکسٹرا عبادت ہے، کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں ہے. رب تعالیٰ نے تمہیں قرآن کے اندر 700 مرتبہ نماز کا ذکر آیا، اس کو تم نے پس پشت کر دیا. ایکسٹرا عبادت نوافل میں لگے ہوئے. اللہ کو نہیں ضرورت اس کی، ضرورت اسے فرضوں کی بھی نہیں ہے، لیکن اس نے تمہیں حکم دیا، پابند کیا تھا. تم نے اس کے احکام کو پامال کر کے اب ان راتوں کو نوافل پڑھتے رہو. یہ عجیب طبیعت ہے، یہ عجیب سوچ فکر ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے. پہلے اپنے ان فرضوں کو قضا کرو، وہ مکمل ہو گئے، اب تم نوافل پڑھو. کمال کے تم اللہ کے بندے ہو، پھر تمہاری وہ عبادت کمال کی ہے. اگر صرف سال کے بعد گزرنے کے بعد اس طرح کی راتوں میں صرف نوافل پڑھو تو پھر خدا ہی حافظ تمہارا. پھر اسلام تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا نا. وہ تمہاری اپنی من مانی ہے، اپنی من گھڑت سوچ ہے، جو چاہو کرتے پھر اسلام تو کچھ نہیں کہتا تمہیں. پھر قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھے گا کس چیز پر پابند کیا تھا تمہیں؟ تو خاص راتوں کو بس وہ جاگ کر نماز نفل فرضوں کو تم نے پامال کر دیا تھا، تجھے پتہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم نے اس طرف متوجہ ہونا ہے، اسلام کے احکام کو سمجھنا ہے، نماز کے مکمل احکام کو سمجھیں. کوشش کریں کوئی ڈائری بنا لیں، نہیں تو کوئی ایسی کتابیں ہم سے آ کے مشورہ لیں. حضرت آپ کی بات کی ہوئی وہ بھی ہوتا ہے نا، ہم درس قرآن چلا رہے ہیں اور مختلف احکام معاملات ہوتے ہیں باقاعدہ ریگولر، تو ہمارے نماز کے مسائل نہیں نہ چلتے. تو ان کو یاد کریں. ایسا ساتھ فرائض، واجبات، اپنا مستحبات، سنتیں، نماز کے اندر کس چیز کی کیا اہمیت ہے، کس چیز کے رہنے سے نماز ٹوٹتی ہے، کس چیز کے رہنے سے اپنا سجدہ ساو لازم ہوتا ہے، کس چیز کے رہنے سے نماز کے اندر صرف کراہت ناپسندگی ہوتی ہے، اور کس چیز کے رہ جانے سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. یہ 4 اقسام ہے باقاعدہ نماز کے اپنا مسائل کے حوالے سے. اس طرف متوجہ ہوں. اور یقیناً بہت کم ساتھی بزرگ ہوں گے جن کو یہ معلومات ہوگی. نہیں ہے، بس مولویوں کی ذمہ داری ہے، وہی چلائیں گے یہ سارا نظام. جب ضرورت پڑے گی کبھی کبھار پوچھ لیں گے. ایسا نہیں کرنا. ہم سب مسلمان ہیں، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کو سمجھیں اور اس اسلام کو آگے لے کر چلیں، اپنی نسلوں کے اندر بھی یہ چیز راسخ کریں. اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی بات پوچھنے والی ہوتی کسی قسم کی؟ اللہم